بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم۔ ایک دفعہ ضیاء صاحب کے دور میں پاک بھارت فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ بھارت ساری فوج پاک سرحد پر لگا چکا تھا، دوسری طرف روس افغانستان میں تھا۔ ہر آدمی یہی سمجھتا تھا کہ آج رات کو جنگ لگ جائے گی، اور ہر روز رات کو لوگ جاگ کر گزار دیتے تھے۔ انڈیا کی فوج صرف اپنے وزیر اعظم کے آرڈر کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ضیاء الحق صاحب میچ دیکھنے کے بہانے دہلی چلے گئے۔ وزیر اعظم راجیو گاندھی کا مشیر بہرام نام کی زبانی جو انڈیا ٹوڈے ٹائم اخبار کے کالم میں چھاپا گیا ہے۔ وزیر اعظم راجیو گاندھی کا مشیر بہرام نام کہتا ہے کہ راجیو گاندھی ضیاء صاحب سے ملنے پر تیار نہ تھا، مگر اس کو ایئرپورٹ جانا پڑا، اور راجیو نے ایئرپورٹ پر جنرل ضیاء سے ہاتھ پہ سیدھے منہ نہ ملایا اور مجھے کہا کہ ضیاء کے ساتھ میچ دیکھنے کو جاؤ۔ ضیاء اتنا مضبوط اعصاب کا مالک تھا کہ میں نے ضیاء کی طرف دیکھا تو راجیو کے اس رویے کے باوجود ضیاء کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ راجیو کو خدا حافظ کہتے وقت ضیاء نے کہا، مسٹر راجیو، آپ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ بے شک کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس کے بعد لوگ چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھول جائیں گے اور ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کو یاد رکھیں گے، کیونکہ یہ روایتی جنگ نہیں ہوگی بلکہ یہ ایٹمی جنگ ہوگی۔ ممکن طور پر پاکستان تباہ ہو جائے گا، لیکن مسلمان پھر بھی دنیا میں زندہ رہیں گے، کیونکہ بہت سے مسلمان ممالک ہیں، لیکن یاد رکھنا ہندوستان صرف ایک ہے، اور دنیا سے ہندو مت کو ختم کر دوں گا۔ اور اگر میرے پاکستان لوٹنے سے پہلے آپ نے پاکستانی بارڈر سے فوج ہٹانے کے انڈین فوج کو آرڈر نہ دیے تو پاکستان کی سرزمین پر جا کر میرے منہ سے جو سب سے پہلے لفظ نکلے گا وہ ہوگا فائر۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہی کچھ ہمارے پاس بھی ہے، یعنی ایٹمی اسلحہ۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ سرحدوں سے اپنی فوجیں ہٹا لیں۔ جنرل ضیاء نے مجھے بتایا کہ یہ سن کر راجیو گاندھی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ 27 فروری کو انڈیا کا سرکاری وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا کی افواج کشیدگی سے پہلے کی پوزیشن پر چلی گئی۔